السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جو مال کے کائنات بھی ہے، راز کے کائنات بھی ہے، بلا شبہ وہی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزتوں سے نوازنے والا۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ وہی لم یلد ولم یولد کی صفات والا ہے۔ وہی معبود برحق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز ہرگز نہیں ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ بندہ مومن کا سر اسی کے آگے جھکتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہو یا زیادہ مرتبہ ہو، سجدے کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس بارگاہ بے نیاز میں جو بارگاہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، زینت الانبیاء، ماہ خوبہ، سیاح لامکاں، حضرت عبداللہ کا لفظ جگر، حضرت سیدہ آمنہ کا نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد امت محمدیہ کے ہر اس شخص کو سلام ہے جس نے دین کو قبول کیا، دین کو پھیلانے میں کسی طرح اس میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ حق بیان کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب اوائل اسلام میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ چھڑا وہ یہ تھا کہ اب مسلمان ظاہری بات ہے کہ بازاروں میں بھی ہیں، باہر کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں، دور دراز بھی ہوں گے۔ اب ان تمام احباب کو مسجد کی طرف، مسجد میں نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، اس حوالے سے بے شمار لوگوں نے مشورے دیے۔ کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کانوس کو بجایا جائے، کسی نے کہا ڈول کو بجایا جائے، لیکن منشائے خدابندی کچھ اور تھی۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی جو بندہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کا جو بلانا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف جو بلاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، صرف اللہ کی طرف بلانا ہی کافی نہیں ہے،
وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرتا ہے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور پھر وہ خود برائیوں میں ملوث ہو۔ تو اس لیے جو احباب اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے اعمال بھی اللہ والے ہونے چاہیے، ان کے اعمال بھی نیک ہوں۔ پھر وہ یہ کہے کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ خود سے اقرار کرتا ہے میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اب اس حوالے سے 2 4 5 بڑے سارے طریقے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے، لیکن جو سب سے عام اور معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اذان پڑھتے ہیں تو مؤذن تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب اس میں کسی کو خاص نہیں کیا جاتا، تمام کے لیے مطلقاً کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس میں کسی قبیلے کا نام نہیں، کسی برادری کا نام نہیں، کسی شخص کا نام نہیں، کسی بڑے کا نام نہیں، کسی چھوٹے کا نام نہیں ہے، کسی کو خاص نہیں کیا گیا، یہ عمومی حکم ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جب حضرت سیدنا بلال حبشی یا حضرت ابو منظورہ یا دیگر جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ جب یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ اور وہاں یہ بھی نہیں، تب یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابھی جمعے کے ہم نے جب فرض کے لیے نماز کھڑی کرنی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھیں گے نا تو پیچھے والی 2 صفیں وہ لیٹ آئے ہوں گے، ان کی نمازیں لیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن تب نہیں یہ ہوتا تھا، تب یہ ہوتا تھا جب اذان شروع ہو گئی لوگوں کو پتہ چل گیا بھئی ہمیں اللہ کی طرف بلاوا آ رہا ہے، اللہ کی طرف کوئی بلا رہا ہے، تو لوگ دوڑ کر اپنے کام کاج چھوڑ کر۔ اب یہاں پہ اور بھی مسئلہ ہے، وہاں اگر کوئی اپنی دکان کھلی رکھ کر آ جاتا تھا تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میرا سامان چوری ہو جائے۔ یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے، کوئی دکان کھلی رکھ ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ہم مسلمان اس طرح کے۔ اب اگر اور بھی بات کی جائے تو ہم بھی کہتے ہیں چلو یار تھوڑی دیر دکان پہ بیٹھ ہی جائیں، تھوڑی دیر کوئی معاملہ کاری لیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جماعت سے بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملات اب میں تب نہیں تھے۔ ظاہری بات ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور جن کی دنیا کے تمام استادوں کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، اب ان کے اعمال پہ تو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو جو ہی اذان ہوتی تھی تو لوگ دوڑ کر مسجد کی طرف، نماز کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ اب اس حوالے سے جو مؤذن ہے، اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اگر دیکھیں 5-7 لوگ اکٹھے ہوں، کھڑے ہوں کسی دکان میں، وہاں سے ہم نے کوئی سودا لینا ہو تو ہم بجائے ہاتھ آگے کریں، ایسا نہیں ہوتا، ہم یوں گردن کر کے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری باری کب آئے گی۔ یعنی جو چیز اخذ کرنی ہے تو گردن اس کی طرف لمبی کی جاتی ہے۔ اب وہاں میدان محشر میں ہر بندے کو صرف ایک چیز کا ہوگا، ہمیں کب دیدار الہی نصیب ہوگا، وہ مقام محمود پر بیٹھنے والا نبی کب بیٹھے۔ ان چیزوں کی حرص ہوگی، لالچ ہوگا، تو ہم یوں اپنی گردنیں لمبی کر کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ کب کیا کہاں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو اللہ کی طرف اذان دے کر لوگوں کو بلاتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی کر دی جائیں گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گردنیں لمبی ہو جائیں گی،
اس کا مطلب ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، دیدار الہی جلدی نصیب ہو جائے گا، رسول اللہ کی زیارت جلدی نصیب ہو جائے گی۔ کہ کیوں؟ یہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے،